نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. صدق الله مولانا وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. نہایت واجب الاحترام محترم و مکرم و معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی ذات نے دنیا کے اندر جتنے بھی نبی پیغمبر رسول دنیا کے اندر مبعوث فرمائے، یعنی دنیا کے اندر بھیجے، انہوں نے ان کے ذمے ایک کام تھا اللہ رب العزت کی طرف سے کہ وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے، اور اس کے اندر خاص ایک بات تھی کہ پیغمبر نبی رسول جتنے بھی آئے اور وہ خود اس کو عملی طور پر وہ خود کرتے، یعنی خود وہ عمل کرتے پھر وہ لوگوں کو بھی دعوت دیتے. اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی جو تفسیر ہے، وہ تشریح جو ہے، وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیں. اس لیے اگر ہمیں کبھی قرآن مجید کی کوئی آیت سمجھ نہ آئے بھئی یہ آیت کریمہ نازل کیوں ہوئی، کس وجہ سے ہوئی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس آیت کو سن کر جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پیغام بھیجا اس پر کس طرح عمل کیا. تو بہرحال جتنے بھی نبی اللہ رب العزت کی ذات نے دنیا کے اندر مبعوث فرمائے، ان کا ایک کام تھا، ایک ڈیوٹی تھی کہ لوگوں کو اچھائی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا اور اچھائی کی دعوت دینا. میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کے اندر بھی سورۃ المائدہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں لعن للذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی بن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون. کہ لعن للذین کفروا، ان لوگوں پر، ان کافروں پر، ان منکروں پر لعنت کی گئی ہے، من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی بن مریم، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے بھی اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے بھی ان پر لعنت کی گئی. اچھا، اب یہ کرتے کیا تھے؟ لعنت ان پر کیوں بھیجی گئی؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، کہ وہ لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے تھے، برائی دیکھ بھی لیتے لیکن پھر بھی اس کو نہیں روکتے تھے. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون. دوسری ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں کہ یہ لوگ لوگوں کو کہتے تو ہیں، جیسے قرآن مجید کی سورہ منافقون کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں ایمان لا تقولوا ما لا تفعلون، کہتے ہو لوگوں کو، نصیحت کرتے ہو لوگوں کو، خود عمل کوئی نہیں کرتے. یعنی بتاتے ہو لوگوں کو لیکن عمل نہیں کرتے. تو
تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ میں نے داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے جان چھڑوائی۔ یہ دعوت والا بہت بڑا کام ہے، نبیوں کا کام ہے کہ لوگوں کو سیدھا رستہ دکھانا۔ اب چونکہ نبی تو نہیں آئیں گے، پیغمبر رسول نہیں آئیں گے، اب تو ہم نے آپس میں ہی ایک دوسرے کو بتانا ہے۔ اب ہر امتی کے ذمے ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے روکے۔ اچھا، اگر ہم دعوت دیتے ہیں نیکی کی لیکن خود عمل نہیں کرتے، اس کی سزا بھی آپ ذرا سن لیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ایک شخص تھا دنیا کے اندر لوگوں کو دعوت دیتا تھا، نیکی کے کام کی طرف، نیکی کی طرف بلاتا تھا۔ اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو جہنم کے اندر پھینکا نا، اس پر جہنم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے واجب قرار دی گئی، یعنی اب یہ پکا جہنمی آدمی ہے، اس کو جنت میں لے جانے والا اب کوئی بات نہیں ہے، کوئی کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ جب اس کو جہنم کے اندر ڈالا گیا تو جیسے ہی جہنم کے اندر گیا تو اس کا پیٹ پھٹ گیا، اس گرمی سے، آگ سے جیسے پیٹ پھٹا تو اس کی جو انتڑیاں ہیں وہ بھی باہر نکل آئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو راستہ ہے نا افغانستان کا جو علاقہ، اس کے اندر نا چکی کے لیے گدے ہوتے تھے، تو وہ جس تیزی کے ساتھ آپ نے فرمایا اس تیزی کے ساتھ جیسے وہ گدا دوڑتا نا، اس کو کوئی ہوش آواز نہیں رہتی کہ میں تھکا ہوں، میں نے کوئی کھانا پینا، کوئی ہوش آواز نہیں، بس وہ دوڑتا رہتا ہے، چکر لگاتا رہتا ہے، تو اس کو کوئی ہوش نہیں ہوتی۔ اسی طرح اس شخص کو بھی کوئی ہوش نہیں کہ میری انتڑیاں باہر آ گئی ہیں اور اپنے پاؤں کے ساتھ ان کو جناب وہ کچل رہا ہے، اپنی انتڑیوں کے اوپر دوڑ لگا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو جہنم کے اندر کچھ اور لوگ بھی تھے جو دنیا کے اندر اس کے ساتھ تھے، دنیا کے اندر یہ شخص ان کو نیکی کی دعوت دیتا تھا، برائیوں سے روکتا تھا، تو وہ یہ کہیں گے کہ بھائی تم ادھر کیا لینے آ گئے ہو، تم تو دنیا کے اندر ہمیں خود نصیحت کرتے تھے، برائی سے روکتے تھے، تمہارا اس جگہ پر کیا کام ہے؟ برائی سے تم روکتے تھے لیکن تم اب یہاں پر کیسے ہو؟ ہم تو چلو غلط تھے ہی تھے، ہمارے اندر تو برائیاں تھیں، غلطیاں تھیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں تھیں، لیکن تمہارا کیا کام ہے؟ تم کیوں آ گئے یہاں پر؟ تو شخص نے کہا کہ بات یہ کہ میں تم لوگوں کو کہتا تھا، نصیحت کرتا تھا، روکتا تھا، لیکن خود عمل کوئی نہیں کرتا تھا۔ یہ ہمارے اندر بہت بڑی کمزوری سمجھ رہے ہیں، ہر بندے کے اندر ہر بندہ ہم نصیحت کرتے ہیں کسی نہ کسی کو، نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، سمجھا رہے ہوتے ہیں، ایسے نہیں ایسے کرو، ایسے نہیں ایسے کرو، ویسے کرو، لیکن خود عمل کوئی نہیں، عملی طور پر ہم بہت پیچھے ہیں۔ اچھا، عمل اب جو ہے دو قسم کے ہیں، ہم نے چونکہ دین کو دو حصے بنا دیا، ہم نے کہتے ہیں جی بھائی یہ دیندار ہے، یہ دنیا دار ہے۔ اب اندازہ لگائیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بندہ آیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بندہ آیا اور اس نے آ کر عرض کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نا ایک سواری چاہیے، میرے پاس سواری نہیں ہے، میں نے سفر کرنا ہے، مجھے سواری چاہیے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ سواری تو میرے پاس بھی نہیں ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری ہوتی تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری نہ دیتے، لیکن پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس بھی سواری موجود نہیں تھی، آپ نے کہا کہ میرے پاس بھی سواری نہیں، تو ساتھ ایک اور شخص تھا، اس نے کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو میں فلاں شخص کے پاس بھیجتا ہوں، وہ اس کو سواری دے دے گا۔ جیسے کبھی کبھار ہم بھی آپس میں بات کرتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس چیز نہیں تو کوئی بات نہیں، فلاں بندے کے پاس جو میرا نام لینا وہ آپ کو یہ چیز دے دے گا، تب ہوتا ہے کبھی۔ تو اب اگر اتنی سی بات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب دیکھیے یہ کوئی نماز کی دعوت نہیں تھی، یہ کوئی روزے کی دعوت نہیں تھی، یہ کوئی قرآن کی دعوت نہیں تھی، صرف اور صرف کیا تھا کہ اس شخص کی تکلیف تھی، سفر کے اندر وہ پیدل جاتا اس کو تکلیف ہوتی، اس کی تکلیف کو دور کیا، اس کی پریشانی کو دور کیا،
اس کے لیے آسانی پیدا کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ شخص اس شخص کے پاس جائے گا، اس سے سواری لے گا، تو وہ جو شخص کے ساتھ تعاون کرے گا یا مدد کرے گا اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ اچھائی کے اندر اس نے اس کی مدد کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جس آدمی نے اس کو سواری دی اس کو تو اجر و ثواب ملے گا ہی ملے گا، اب جس نے اس کی رہنمائی کی ہے، مدد کے طور پہ رہنمائی کی ہے، جو درمیان میں اس کو ہم کہتے ہیں بچولا بنا ہے، اس نے کہا بھائی میرا نام لے کر چلے جاؤ، تو وہ آپ کی مدد کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مدد کی ہے، سواری دی، اس کو تو ثواب ملے گا، تو مثل اجر، ثواب اس کو بھی ملے گا جس نے اس کی رہنمائی کی ہے، اس کی طرف اس کو بھیجا ہے، یعنی جس کی وجہ سے اس کی تکلیف اور پریشانی دور ہوئی۔ یہ تو ہوگی ایک دنیاوی بات جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ دنیا کا ایک کام تھا، ہمیں نظر یہ ہے تبھی اس کی دنیا کا ایک کام تھا، حقیقتاً یہ بھی دینی عمل ہے جس پر اجر و ثواب مل رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک روایت کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اگر آپ میں سے بنی اسرائیل کے واقعے میں سے آپ نے ایک بات بتائی، آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے جو پہلے نبی پیغمبر گزر گئے ہیں نا، ان کی جو حواری ہوتے تھے، ان کی جو بات ماننے والے ہوتے تھے، یہ حدیث آپ کو آدھی سنی ہوگی، میں ذرا آپ کو اس کی ڈیٹیل تک آپ کو سناؤں گا۔ یہ بچوں نے بھی جو ہمارے 9th 10th کے یا فرسٹ ایئر کے بچے، اس کے اندر بھی ایک حدیث آتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو پیغمبروں کی اتباع کرنے والے ہوتے تھے، ان کی بات کو ماننے والے ہوتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں صحابی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو ان کی اتباع کرنے والے، جو ان کے حوالی، جو ان کے قریبی ہوتے تھے، صحابی ہوتے تھے، وہ تو ان کی سنت پر عمل کرتے رہتے، وہ تو ان کی بات کو مانتے رہتے، جو ہدایت، جو رہنمائی جو ہے وہ پیغمبر نے کی ہوتی ہے اس پر چلتے رہتے۔ جن برائیوں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان سے رکے رہتے، لیکن آپ نے فرمایا کہ بعد میں کچھ ناخلف لوگ ایسے آ جائیں گے، بعد میں کچھ ایسے ناخلف لوگ آ جائیں گے، نافرمان ایسے لوگ آ جائیں گے کہ وہ کیا کریں گے، لوگوں کو دعوت دیں گے کسی کام کی، کسی کام کا حکم دیں گے، بتائیں گے لوگوں کو، اور جو کام وہ بتائیں گے اس پر خود بھی عمل نہیں کریں گے۔ اور دوسری ایک بات جو بڑی اہم بات ہے، بتائیں گے خود عمل نہیں کریں گے، جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ حکم جو لوگوں کو بتا رہے ہیں خود عمل نہیں کر رہے، وہ عمل نہ اللہ نے کہا ہوگا نہ پیغمبر نے کہا ہوگا، یعنی اللہ رسول کی بات نہیں ہوگی، اپنی خواہش جو ہے وہ لوگوں کو بتا رہے ہوں گے بھائی اس پر کرو، ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، لیکن خود اس پر عمل نہیں کر رہے ہوں گے۔ اس کی اگر وضاحت کرے تو بے شمار باتیں آ جائیں گی۔ تو بہرحال اشارتاً میں اس بات کو قصد کر کے آگے چلتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اس کام کا، اس بات کا حکم دیتے ہیں جو نہ اللہ نے بتائی یا نہ ہی اللہ کے پیغمبر رسول نے بتائی، اور خود بھی اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اگر کسی کے پاس ہاتھ کی طاقت موجود ہو تو اس کو چاہیے اس کو ہاتھ کے ساتھ رکھے۔ اگر ہاتھ کی طاقت ہونے کے باوجود وہ اس برائی کو نہیں روکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن ہی نہیں۔ یہ ٹاپ کا درجہ ہے مومن کا، جو ہاتھ کے ساتھ برائی کو روکے، پہلی پوزیشن والا درجہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری پوزیشن یہ بنتی ہے کہ وہ برائی کو دیکھے، سنے تو اس کو زبان کے ساتھ روکے۔ اگر وہ زبان کے ساتھ بھی نہیں روکتا، طاقت ہونے کے باوجود بھی نہیں روکتا، تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ بھی ایمان والا نہیں ہے۔ اور تیسری پوزیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسری پوزیشن یہ ہے کہ دل کے اندر اس کو، یہ سب سے جیسے ہم کمزور ایمان والے لوگ ہیں، سب سے میرے خیال میں کمزور ایمان والے ہم ہی لوگ ہیں، تو یہ ہمارے لیے تھا شاید کہ وہ زبان سے نہیں روک سکتے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، تو کم از کم اس برائی کو دل کے اندر برا کہیں۔ اگر وہ دل کے اندر بھی برا نہیں کہتے تو وہ بھی مومن کو نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آگے؟ فرمایا کہ سمجھ لو کہ اس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کوئی نہیں۔ تو جب رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہے تو پھر اپنا بھی نتیجہ یہ سمجھ لیں کہ
کہ ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے کہ جو اس طرح جہنم کے اندر جائیں گے۔ تو معزز سامعین گرامی، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک مثال دے کے سمجھایا کہ لوگوں کو اچھائی کی جو ہے وہ دعوت دیں، ان کو برے کاموں سے روکیں۔ بڑی پیاری مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دی۔ آپ نے فرمایا کہ دو گروہ تھے اور وہ دو گروہ نے کشتی کے اندر سوار ہو کر کسی جگہ پہ جانا تھا۔ اب ان دونوں کی گناہ اندازی ہوئی، کچھ اوپر اور کچھ نیچے بیٹھ گئے، یعنی کچھ اوپر والی منزل پہ آ گئے، 2 منزل کشتی تھی، اور کچھ نیچے آ گئے۔ اب جو نیچے والے تھے نا، اب نیچے والوں کو پیاس لگی تو یہ پانی پینے کے لیے اوپر گئے۔ پانی یا اوپر ہوگا یا سمندر سے یا دریا سے لینا ہوگا، دونوں میں سے کوئی ایک بات ہوگی۔ اب جب یہ اوپر گئے تو اوپر جب لوگوں کے اندر سے گزرے تو ان کو تکلیف ہوئی، جیسے کبھی کبھار ہمارا بھی کوئی مجمع اکٹھا ہو، لوگ اکٹھے بیٹھے ہوں تو کوئی بندہ بار بار آگے پیچھے جائے تو بندے ڈسٹرب ہوتے ہیں، جناب یہ کیا کبھی ادھر سے آ رہا ہے، کچھ آ رہا ہے۔ تو وہ جو اوپر والے لوگ تھے نا، انہیں بھی برا محسوس ہوا۔ اب نیچے والوں نے بھی یہ سوچا کہ ہم بھی بار بار اوپر جاتے ہیں، انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے، ہمیں بھی اوپر بار بار آنا جانا پڑتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم کوئی اور کام کر لیتے، کوئی اور رستہ نکال لیتے ہیں۔ اب یہ کشتی کے اندر پانی کے اندر سوار ہے، تو نیچے والے نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، کشتی کے اندر پانی تو بھی نیچے پانی ہے، سوراخ کر لیتے ہیں، سوراخ کر لینے پانی کی ضرورت ہے، پانی یہاں سے پھینک لیا گیا۔ اب یہ جو انہوں نے ارادہ کیا کہ اب یہ کام کرتے ہیں، کشتی کے اندر جو ہے وہ ہم اس کو سوراخ کر لیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر وہ سوراخ کر لیتے ہیں تو ان کی حالت کیا ہوگی؟ خود بھی تو ڈوبیں گے اور ساتھ والوں کو بھی لے کر جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر اوپر والے ان کو نیچے والوں کو اس ارادے سے نہیں روکتے تو کیا ہوگا؟ نیچے والوں کا غرق ہونے ہونا ہے اور ساتھ ان کو بھی لے ڈوبیں گے۔ آپ اندازہ لگا لیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک بڑی مشہور روایت ہے کہ اس کے اندر آتا ہے کہ آپ فرمایا کہ جبرائیل کو کہا کہ وہ فلاں جو بستی ہے نا اس کو پلٹ دو۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تو بڑے اللہ والے بزرگ رہتے ہیں، فرمایا تب بھی اس کو پلٹ دو، کیونکہ وہ خود تو نیک عمل کر رہا ہے، دوسروں کو بتا ہی نہیں رہا۔ اس کی غلطی یہ ہے، اس کی غلطی یہ ہے کہ وہ خود نیک عمل کر رہے ہیں لیکن دوسروں کو حق کی بات جو ہے وہ نہیں بتا رہا۔ اسی طرح ان لوگوں کی بھی یہ حالت، اگر یہ حق بات نہ بتاتے، ان کو نہ بتائیں تو پھر یقیناً وہ کشتی والے سارے کے سارے کیا ہو جائیں؟ غرق ہو جائیں گے۔ تو معزز سامعین گرامی، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی بندہ کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، پھر وہ اچھا کام کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے، اور پھر اس اچھے عمل پر اس کو تو ثواب ملنا ہی ملنا ہے، ساتھ اس کو بھی سجر و ثواب ملے گا جس نے اس کو نیکی والے رستے پر لگایا ہے، اچھے رستے پر لگایا ہے۔ لیکن اس کے مخالف کسی نے خود برا عمل کیا ہے اور دوسروں کو بھی اس برائی کی طرف لگایا ہے، تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ یہی ہوگا، اس کا خود تو خود اس کو گناہ ملے گا ہی ملے گا، اب اس کے جو گناہ جو اس سے دیکھ کر جس کو اس نے سکھایا اس کے گناہ بھی اس پر جائیں گے، یعنی جتنے لوگ وہ برائیاں کرتے جائیں گے اتنا ہی جناب اس کے اوپر جناب وہ گناہ چڑھتے جائیں گے، اتنا ہی اس پر عذاب سخت ہو جائے گا۔ معزز سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس لیے فرماتے ہیں اتأمرون الناس بالبر، یہ ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے کہ ہم صحیح بات کو بھی لوگوں کو نہیں بتاتے، ڈرتے ہوئے، کم از کم دل کے اندر تو کہہ دیں، زبان سے تو کسی کو سمجھانے کی کوشش کر لیں۔ اللہ کیا فرماتی ہے؟ اتأمرون الناس، سورہ بقرہ، اتأمرون الناس بالبر، اتأمرون الناس، لوگوں کو حکم دیتے ہیں بالبر، بر کہتے ہیں نیکی کو، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وتنسون، اور بھول جاتے ہیں اپنے آپ کو۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ وہ خود تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، تتلون الکتاب افلا تعقلون، پھر بھی یہ عقل نہیں رکھتے، جانتے بوجھتے ہوئے بھی، ہم جانتے بوجھتے ہوئے بھی بھائی ہمیں یہ پتہ ہے، لیکن کسی نہ کسی طرح جیسے وہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے مشہور، جو شروع میں میں نے آیت پڑھی اس کی تشریح کے اندر موجود ہے کہ وہ خود بھی ان لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھ جاتے ہیں، جیسے وہ کام کرتے ان کے ساتھ ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی لیے کوئی بھی ایسا عمل کو بندہ کرنا، اگر آپ کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، زبان کی طاقت ہو، دلیل کے ساتھ کسی کو آپ سمجھا سکتے ہیں تو اس کو سمجھا دیں، یہ نہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ویسے ہی ہو جائیں۔ تو معزز سامعین گرامی، اس لیے جب یہ کبھی ہم
ہم نے کسی کو دعوت دی ہے اچھائی کی، تو وہ کیا ہم خود بھی اچھا عمل کر رہے ہیں؟ اگر ہم خود اچھا عمل نہیں کر رہے تو دوسرے کو ہم نے کیا کہنا ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے کہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی تم اس طرح کا کام نہ کرو، اگر تمہیں پتا ہے تو لوگوں کو بتاؤ اور ساتھ خود بھی عمل کرو۔ اس آیت کے اندر بھی وضاحت ہے، سورۃ المنافقون کے اندر بھی اس طرح کی باتیں موجود ہیں۔ تو معزز سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت